الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا وقال سبحانه وتعالى لن ينال الله لحومها ولا دماؤها ولكن يناله التقوى منكم وقال تعالى إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد صدق الله العظيم وصدق رسوله الكريم أما بعد محترم حضرات، یہ آج جمعہ کا جو دن عید الاضحیٰ کے ساتھ عید کے ساتھ جو اللہ نے ہمیں عنایت فرمایا، یہ ہمارے زندگی کے لیے اللہ کی طرف سے بہت بڑی نعمت ہے، بہت بڑا اللہ کا ایک تحفہ ہے کہ کل عید ہو گئی عید الاضحیٰ، اور دوسرے دن پھر عید الاضحیٰ کے بعد جمعہ، گویا دو عیدیں ایک ساتھ ہمیں نصیب ہو گئی۔ چونکہ آج بھی عید الاضحیٰ کا دن ہے کہ آج بھی یوم النحار ہے، آج بھی قربانیاں اور جانوروں کو ذبح کیا جاتا ہے، اور کل سنیچر کو بھی مغرب تک قربانی کرنے کا حکم ہے۔ تو قربانی کے جو ایام ہیں، جو ساتھ میں اس کے ساتھ اور اس کے ساتھ پھر اور جمعہ بھی ہے، تو یہ دو مقدس اور مبارک گھڑیاں جو اللہ نے ہمیں عطا فرمائی، یہ ہمارے لیے جو زمین پر جو لوگ زندہ ہیں ان لوگوں کے لیے ایک سعادت اور خوشی اور مسرت والی بات ہے کہ اللہ نے زندگی میں یہ دو چیزوں کو ایک ساتھ ملا کر وہ ہمیں عطا فرمائی۔ یہ وہ دن ہے جو انسان دنیا سے گئے ہیں انہیں یہ نصیب نہیں، نہ دیگر دنوں میں سے بھی انہیں کوئی دن کی نعمت انہیں نہ اسے کوئی نفع انہیں حاصل ہے، بلکہ اللہ کا فضل ہے کہ اس نے ہمیں جمعہ بھی عطا کیا، یوم النحار، اور یہ دونوں چیزوں کو ساتھ میں اللہ نے جوڑ کر ہمیں دے دیا۔ تو اب ہمارا یہ ذمہ اور ہمارا بھی تھوڑا سا جو حق ہے اللہ کا، جو اللہ نے ہم پر لاگو کیا ہے، اللہ کی طرف سے جو ہمیں کہا گیا ہے، اس چیز پر بھی ہمیں بہت زیادہ فکر مند ہونا، بہت زیادہ اس چیز کے لیے ڈر کر رہنا، یہ ہمارے لیے بہت ضروری ہو جاتا ہے۔ جیسے ہمارے اوپر اللہ نے قربانی کو، جو صاحب استطاعت ہے ان پر اللہ نے قربانی کو واجب کر دیا ہے، جن لوگوں پر واجب ہے انہیں چاہیے، جب اللہ ہمیں اتنا نواز رہا ہے، اتنا نعمتیں دے رہا ہے، اتنا مقدس گھڑیاں، اتنے لمحات دے رہا ہے، جو مغفرت کے بہانے بنا کر اللہ پاک نے ہمارے ساتھ اس کو جوڑ دیا ہے، صرف اس لیے کہ ایمان والوں کی مغفرت کر دی جائے۔ یوم النحار یہ قربانی ہے ہی اس لیے کہ ہمیں جہنم سے بچائے، یہ جہنم سے بچانے کے لیے قربانی ہے، نہ کہ جانور کو ذبح کرنے کے لیے قربانی ہے۔ اصل قربانی ہے مومنوں کو جہنم سے بچانا، کیونکہ جب بندہ مومن اگر قربانی کرتا ہے تو اللہ پاک اس کی مغفرت کر دیتا ہے۔ مغفرت ایسی ہو جاتی ہے جیسا کہ وہ آج ہی ماں کے پیٹ سے پیدا ہوا ہے۔ تو ظاہر میں ہمیں لگ رہا ہے ہم جانور کو ذبح کر رہے ہیں، لیکن یہ اتنا بڑا اس کے پیچھے اجر ہے کہ لہذا اللہ اس کی مغفرت کر رہا ہے۔ قربانی کرنے والا بندہ اس قربانی کے بدولت جہنم سے بچا لیا جاتا ہے۔ آج یہ جو بندے قربانیاں دے رہے ہیں، لہذا یہ جانوروں پر چھریاں نہیں چلا رہے بلکہ اپنے آپ کو جہنم سے بچا رہے ہیں۔
آج جو لوگ قربانیاں کر رہے ہیں لہذا وہ صرف جانوروں کو ذبح کر کر اس کے گوشت کو تقسیم نہیں کر رہے، بلکہ یہ لوگ اپنے آپ کو پاک کر رہے ہیں اور اللہ کا قرب انہیں اپنے ذات سے اللہ کے قریب یہ پہنچ رہے ہیں اور اللہ ان کو اپنے قریب لے رہا ہے۔ لہذا اللہ ایسے بندوں کو اپنا دوست بناتا ہے اور ایسے بندے انسان جو ہے اللہ کے قریب ہو جاتے ہیں تو اللہ ان سے دوستی کرتا ہے۔ تو یہ قربانی لہذا اللہ سے دوست بننے کا موقع ہے، یہ قربانی جہنم سے بچنے کے لیے ہے، یہ قربانی ہمیں جنت میں جانے کے لیے ہے، اور یہ قربانی فرمایا کہ دنیاوی اعتبار سے بھی اللہ پاک اس کو غنی کر دے گا، مالدار کر دے گا۔ اگر کوئی مالدار بننا چاہتا ہے تو فرمایا کہ قربانیوں کو خوش دلی کے ساتھ دو، جو رقم تم اور جو اللہ کے لیے تم نے ایک ایک پائی خرچ کی اور اللہ کے لیے لگایا، تو اللہ کہتا ہے کہ ہم اس کو محض لگاتے ہوئے تمہیں دکھ تو رہا ہے کم ہو رہا ہے، لیکن اللہ کہتا ہے کہ ہم اس کو کئی گناہ زیادہ کر کر ہم تمہارے ہی طرف اس کو لوٹائیں گے۔ مال کو اللہ بڑھا کر دوسری شکلوں سے واپس کر دیں گا، اور گوشت جس پر جانور پر چھری چلائی گئی اللہ کہہ رہا ہے دیکھو نقد یہاں تمہیں ایک ثبوت دکھا رہا ہے، اللہ تم نے جانور کو ذبح کیا اللہ کے لیے، لیکن اللہ کہہ رہا ہے دنیا نے دیکھا تم نے قربانی کی، لیکن حقیقت میں کیا تھا ہم نے ذبح کیا اور ہم نہیں کھایا۔ قربانی اللہ کے لیے ہے تو پھر پورا جانور اللہ کو دے دینا تھا، پورا گوشت اللہ کو تقسیم کرنا تھا، پورا جو ہے تو جانور اللہ کے حوالے ہو جانا چاہیے تھا، لیکن اللہ کہہ رہا ہے قربانی دو۔ لیکن جب بندے نے قربانی دی اللہ کے لیے بہترین عمدہ اور قیمتی جانور لایا، اس کو ذبح کیا، اللہ نے مانگا لیکن اللہ نے کیا کر دیا؟ واپس دے دیا کہ لے تو ہی کھا لے۔ یہی شکل مال کی بھی ہے، یہی شکل صدقات کی بھی ہے، یہی شکل زکوٰۃ کی بھی ہے۔ یہ دکھتا ہے وہ دکھتا نہیں ہے، ہمیں یہ نظر آتا ہے، اللہ نے مانگا لے لیا اور فوراً تمہیں دے دیا کہ تم ہی کھا لو، تم اپنے بچوں کو کھلاؤ، اہل عیال کو کھلاؤ، دوستوں کو کھلاؤ، رشتہ داروں کو کھلاؤ اور پڑوسیوں کو کھلاؤ، لہذا تم ہی اس کو کھا لو۔ اللہ کہتا ہے مجھے یہ نہیں چاہیے۔ اب اللہ نے ایسی ہی شکلوں میں زکوٰۃ کا بھی حکم دیا ہے کہ تم زکوٰۃ مجھ کو میرے لیے تم زکوٰۃوں کو نکالو۔ اللہ کہتا ہے تم نے اگر نکال لیا تو وہ شکل جو تمہیں اللہ کہتا ہے نظر نہیں آتی، وہ شکلوں سے ہم تمہیں پھر تمہارے مال کو لوٹا کر ایسے کئی گنا زیادہ کر کر اس کو ہم واپس کر دیتے۔ صدقات کو بھی ایسی اللہ کی راہ میں ایک لگاؤ، اللہ کہتا ہے تمہیں نظر نہیں آئے گا، لیکن مانگتا ہوں نا میں تو لے نہیں لیتا بلکہ اس کو واپس کر دیتا ہوں۔ یہ تو ایسی ہے نا، ایک بادشاہ ہے، بادشاہ پہلے دور میں بادشاہ ہوا کرتے تھے اور بادشاہ لوگ اس کے لیے ہدیہ لے کر جایا کرتے تھے، اپنے استعداد کے مطابق لوگ ہدیہ لے کر جایا کرتے، اور جیسے اس کے پاس ہدیہ لے جاتے اس کو ڈھانک کر اس کو تش میں لگ کر لے جا کر اس کے سامنے اپنے ہاتھوں سے رکھ کر اس کے سامنے کھڑے ہو جاتے اور کہتے کہ اے بادشاہ سلامت، یہ آپ کے لیے ہماری طرف سے ہدیہ ہے، آپ اس کو قبول کرو۔ تو بادشاہ وہ لائے ہوئے غریب انسان یا پھر اس کے رعایا میں سے جو انسان ہوا کرتے تھے عام انسان، ان کے ان ہدیوں کو دیکھتا اور اس کے اوپر ہاتھ رکھتا، جیسے ہاتھ رکھتا وہ ہاتھ رکھنے کے بعد کہتا کہ قبول کر لیا، ہاتھ اٹھاتا اور کہتا کہ اب یہ ہماری طرف سے آپ کو ہی تحفہ اور ہدیہ لے کر جاؤ۔ وہ بھی خوش ہو جاتا کہ میں نے جو دیا ہے، میں نے جو لے کر آیا تھا، جو بادشاہ کے لیے جو تھا وہ بادشاہ نے قبول کر لیا۔ اب علامت اس کی کیا ہے کہ بادشاہ نے صرف ہاتھ رکھ دیا اور کہہ دیا کہ قبول کر لیا، لیکن بادشاہ نے کہا تو نے جو کچھ لایا ہے، تو نے جو کچھ پکوایا ہے، یا جو کچھ تو نے زیورات اور جو کچھ تو نے تحفے اور تحائف لائے ہیں، اس سے تو ہزاروں اور لاکھوں گنا زیادہ خوبصورت بھی ہے، قیمتی بھی ہے اور اچھے بھی ہے، لذیذ بھی ہے، وہ سارے کے سارے میرے پاس پہلے سے موجود ہے۔ وہ ساری نعمتیں جو تو نے لایا اس سے کئی گنا زیادہ میرے پاس موجود ہے، تو بادشاہ ان نعمت کو کیوں لے؟ بلکہ اس لیے بادشاہ کہتا ہے کہ یہ تو مجھے قبول ہے، اس سے بھی بہتر ہے میرے پاس جو مجھے چاہیے، لہذا یہ تو ہی رکھ لے، تجھ کو ہی یہ مبارک ہو، میری طرف سے تجھ کو ہدیہ۔ تو یہ انسان واپس ملنے پر بھی خوش ہو جاتا کہ ہم نے دی ہوئی نعمت بادشاہ نے قبول کر لیا اور ہمیں واپس ہدیے میں لوٹائی۔ تو رعایا بھی اس سے خوش اور بادشاہ بھی اس سے خوش، تو لہذا بادشاہ نے اس کو واپس لوٹایا، ہاتھ رکھ کر یہ کہہ بھی دیا کہ مجھے قبول بھی ہے، میں نے پسند بھی کر لیا،
بس ٹھیک ایسے ہی اللہ نے بھی ہمارے ساتھ یہ آج قربانیوں کے دنوں میں معاملہ کیا ہے۔ اللہ نے ہمیں حکم دیا کہ تم میرے لیے جانور کو ذبح کر لو، اور اللہ نے حکم دیا کہ تم میرے لیے ایک خوبصورت اور فربا جانور کی قربانی دو، مجھے راضی کرنے کے لیے خوش دلی سے میرے لیے تم قربانی دو۔ بندے نے جانور کو خریدنے مارکیٹ میں جا کر اچھے سے اچھی جو ہے اچھی سے اچھی خوبصورت کے اعتبار سے اور اس کے جو ہے خوب رنگ اور اس کی چربی کے اعتبار سے تلاش کر لے کر آیا، لا کر اس کو اپنے گھر میں تیار کیا، اور پھر عید کے دن کل اور آج جو ہے تو بہت سارے لوگ اس کو ذبح کرنے والے ہیں۔ یہ بندہ اس کو لٹاتا ہے، قبلے کی اور رخ کرتا ہے، قبلے کی اور رخ کر اس کے اوپر اب چھری چلواتا ہی ہے۔ جب چھری چلتی ہے یہ ایسی ہے جیسا کہ اللہ کے لیے اس نے دے دینا اور اللہ کے طرف اس نے اللہ کی طرف اس نے جوڑ دینا۔ اب اس نے چھری چلائی، یہ کٹ گیا، اس نے اللہ اکبر کہا، یہ کٹ گیا، تو اب اللہ نے کہا، اللہ نے اب ہاتھ رکھا اس کے اوپر اور اللہ نے کہا کہ میرے بندے یہ قبول ہے، اس کو ہم نے قبول کر لیا، اس کو ہم نے پسند کر لیا، لہذا اب کیا کرو، اب لے جاؤ کاٹو اور اب تم ہی کھا لو، اس کو تم ہی کھا لو، تمہارے بچوں کو کھلاؤ، تمہارے اہل و عیال کو کھلاؤ، تمہارے دوست اور احباب کو کھلاؤ، تمہارے رشتہ دار اور پڑوسیوں کو کھلاؤ، چاہے تم کس کو کھلانا ہے کھلاؤ، نہ بھی کھلانا ہو خود ہی پورا بکرا کھا دو، خود ہی پورا کا پورا جانور اپنے ذات سے کھاؤ۔ ایک دن میں نہیں کھا سکتے، 4 دن میں کھاؤ، 6 دن میں کھاؤ، 8 دن میں کھاؤ، مہینے میں کھاؤ، 15 دن میں کھاؤ، یا 2 مہینے، 4 مہینے، 6 مہینے، یہاں تک کہ پورے سال بھر کے لیے تم اس کو فریج میں رکھو، اس کو برف بنوا کر اس کو جو ہے تو محفوظ کرو، اور پھر پگھال کر اس کو برف سے گھٹا کر اس کو پکا کر کھا لو۔ اللہ کہتا ہے کھا لو۔ بندے نے چھری چلائی، ان صلاتی و نسکی و محیای و مماتی للہ رب العالمین، جب یہ بندہ دعا پڑھتا ہے نا، ہم وہاں پر کیا کہتے ہیں، بندہ لٹاتا ہے قربانی کے لیے جانور کو اور پڑھتا ہے انی وجہت وجہی للذی فطر السماوات والارض حنیفا وما انا من المشرکین۔ ہم یہاں پر کہہ رہے ہیں اللہ کو، اللہ یہ ہدیہ جو لایا ہے نا ہم نے، ان صلاتی و نسکی و محیای و مماتی للہ رب العالمین لا شریک لہ وبذالک امرت وانا اول المسلمین۔ اللہ سے کہہ رہے ہیں انی وجہت وجہی، اللہ ہم نے سارے چیزوں سے منہ موڑ لیا، سارے لوگوں سے اپنے آپ کا رخ الگ کر لیا، میں نے اپنے آپ کو، اپنے رخ کو، اپنے ظاہر باطن کو اللہ سے کہہ رہے کہ اللہ ہم نے تیری طرف کر دیا، اور رب کی طرف جس نے زمین اور آسمان کو بنایا، جس نے مشرق اور مغرب اور شمال اور جنوب کا بنایا، ہم کہہ رہے ہیں اللہ تو ہی ہمارا رب ہے جو ساری کائنات، زمین اور آسمان، اوپر اور نیچے، آگے اور پیچھے ساری چیزوں کو تو ہی نے پیدا کیا۔ فاطر السماوات والارض حنیفا وما انا من المشرکین، وما انا من المشرکین، میں مشرک نہیں ہوں، میں شریک کرنے والوں میں سے نہیں ہوں، میں ان لوگوں میں سے کسی کو دل میں جگہ دینے والوں میں سے نہیں ہوں، میں نے کسی کو زمین کے اوپر کے بتوں کو معبود بنایا نہیں ہوں، میں مشرک نہیں ہوں، میں شرک نہیں کرتا، میں نے سارے چیزوں کو دل و دماغ سے نکالا ہے اور سارے چیزوں کو نکال کر میں نے تجھ کو رب مانا ہے، انی وجہتو، اور پھر یہ سب کچھ ہمارے رخ کو کہتا ہے انسان، میں نے تیری طرف کر دیا ہے، لا شریک لہ وبذالک وامرت وانا اول المسلمین۔ اور پھر ان صلاتی و نسکی و محیای و مماتی للہ رب العالمین، پھر آگے اللہ سے پھر بندہ یہ کہتا ہے، اللہ سے بندہ کہتا ہے ان صلاتی، اللہ میں جو نماز بھی پڑھتا ہوں، ایک تو کہہ دیا کہ اللہ سارے چیزوں سے رخ موڑ کر، سارے چیزوں کو دل سے نکال کر میں نے تیری طرف اپنے آپ کو کر لیا، میں مسلمان ہوں، میں مشرک نہیں ہوں، میں شرک کرنے والوں میں نہیں ہوں۔ پھر آگے اللہ سے کہہ رہا ہے اب اللہ سے ان صلاتی، اللہ میری نماز تیرے لیے ہے، میں جو کچھ کر رہا ہوں یہ سب تیرے لیے ہے، ان صلاتی و نسکی، اور جو میں ذبح کر رہا ہوں جانور کو، اللہ یہ جانور بھی تیرے لیے ہے، و نسکی و محیای و مماتی، اللہ میرا جینا بھی تیرے لیے ہے، میرا مرنا بھی تیرے لیے ہے، میرا ہر پل تیرے لیے ہے، میرا رات کا چلنا ہو یا دن کا چلنا ہو، اکیلے میں رہنا ہو یا انفرادی یا اجتماعی میں ہو، یا اللہ میں کماؤ یا نہ کماؤ، دنیا اور آخرت، یا اللہ ساری جگہوں میں جہاں جو کچھ کرو، میں زندگی حالت میں میرا جینا تیرے لیے، میرا مرنا تیرے لیے، ومماتی للہ رب العالمین، اللہ تیرے ہی لیے۔
वमामाति लिल्लाहि रब्बिल आलमीन, ये सब कुछ अल्लाह तेरे लिए। ये कहना होता है ज़बा करते हुए, ये कहना होता है ज़बा करते हुए, और ये कहकर हम ये गवाही दे रहे होते हैं, अल्लाह इसको तो कबूल कर ले, अल्लाह तू इसको पसंद कर ले, अल्लाह तू इसके ऊपर मेरी मग़फ़िरत कर दे, अल्लाह तूने जो कहा है कि इसको अदा कर ले, अल्लाह तूने जो इसको सुन्नत करार दिया है, अल्लाह मैं इसको लेकर आया हूँ तेरे सामने। और अपने आप को पहले इंसान साबित करता है, सबूत देता है कि मैं कौन हूँ, मैं क्या हूँ, मैं कहाँ से आया, मैं क्यों कर रहा हूँ। ये सब कुछ कहकर इकरार कर कर मैं मुसलमान हूँ, ये इकरार कर कर, और फिर उसके रहने का, जीने का, जिंदा होने का मकसद तक उसको बतलाना कि अल्लाह मेरा जीना तेरे लिए, मेरा मरना तेरे लिए है, सब कुछ अल्लाह तेरे लिए है। और क्यों है? इसलिए कि तू मेरा रब है। व ममाति लिल्लाहि रब्बिल आलमीन, सब कुछ अल्लाह तेरे लिए है, इसलिए कि तू मेरा रब है। ये बंदा जब कहता है तो ये कहने के बाद अब ये छुरी चलाता है, छुरी चलाता है, छुरी चलाकर उसकी रगें जो कट जाती है, रगों से जो खून निकलता है, अब ये निकल गया खून, अल्लाह ने अब यहीं पर कह दिया मैंने इसको कबूल कर लिया। फिर आगे अल्लाह कहता है लन यनालल्लाह लुहूमुहा, कुरान करीम में सूरतुल हज के आयत नंबर 37 में अल्लाह खुद कह रहा है लन यनालल्लाह लुहूमुहा वला दिमाउहा वलाकिन यनालुहु तक़वा, कि तुमने ज़बाह करने के लिए बहुत बेहतरीन जानवर को लेकर आए, बहुत खूबसूरत जानवर को मेरे लिए लेकर आए, उसको लिटा भी दिया, उसको खूबसूरत अंदाज से उसको सजा भी दिया, और फिर उसके लिए सब कुछ तैयारियां कर कर अब तुमने इसके ऊपर छुरी भी चला दी, और उसका गोश्त और पोश्त और हड्डी और पूरा सर से पैर तक आगे पीछे सब कुछ पूरा जानवर तुमने मेरे हवाले करने के लिए लिटा दिया। लेकिन अल्लाह कहता है लन यनालल्लाह लुहूमुहा वला दिमाउहा वलाकिन यनालुहु तक़वा मिनकुम, कि तुमने ये जो कुछ सब कुछ किया है, अब इसका गोश्त अब कट गया, तुमने इसको काट दिया, ज़बाह कर लिया, तुमने मेरे लिए इसको नहर कर दिया, मेरे लिए तुमने इसको कुर्बानी दे दी। अब अल्लाह कह रहा है मैंने इसको कबूल कर लिया, कबूल कर लिया। अल्लाह कह रहा है इसका गोश्त भी मुझे नहीं चाहिए, लन यनालल्लाह लुहूमुहा, मुझे गोश्त भी नहीं चाहिए, वला दिमाउहा, इसका खून भी मुझे नहीं चाहिए, वला दिमाउहा वलाकिन यनालुहु तक़वा, इसके गोश्त पोश हड्डियाँ सारा का सारा पूरा गोश्त, पूरा जानवर, पूरा अक्खा जानवर, अल्लाह कह रहा है ये सब का सब तुम्हें ही मुबारक हो, तुम्हें ही मुबारक हो। ये सब कुछ मुझ तक नहीं पहुंचता, मुझे नहीं चाहिए, मुझे इसकी ज़रूरत नहीं है, क्योंकि मैं खाने से पाक हूँ, मैं भूख से पाक हूँ। अल्लाह कहता है कि ये सारी अशियाओं की ज़रूरत ये तुम्हें है, क्योंकि तुम्हें भूख लगती है, क्योंकि तुम्हें ख्वाहिशातें हैं, क्योंकि तुम्हें लज्जतें हासिल करना है। अल्लाह कहता है ये सब कुछ तुम्हारे लिए है, और ये सारी चीज़ें अल्लाह देकर कहता है अब तुम्हारा जो असल जुज़ है, तुम्हारा जो असल जो नफ़ा है और तुम्हारी जो असल नेकी है, अल्लाह कहता है वो मुझ तक पहुँचती है। और वो नेकी कौन सी है? वलाकिन यनालुहु तक़वा मिनकुम, कि तुमने इरादा किस लिए किया था, तुमने नीयत क्या की थी, तुम्हारे दिल में ख्यालात क्या थे, तुमने ज़बा करने के पीछे मकसद क्या रखा था, तुमने ज़बा करते हुए इसमें क्या थी तुम्हारी चाहत कि लोग अच्छा कहे या लोग तुम्हें बड़ा कहे या लोग तुम्हारी तारीफ करे या जानवर की जो है तो चर्चे कर दिए जाए या लोग तुम्हारा चर्चा करके या चार लोगों में तुम्हारे तस्कीरे और बातें हो जाए, ये था? या फिर अल्लाह राज़ी हो, अल्लाह के रसूल राज़ी हो, या अल्लाह इसको कबूल करे, या अल्लाह इसको कबूल कर कर मेरी मग़फ़िरत कर दे, या ये था कि मेरे लिए जन्नत में जाने का ज़रिया बने, या ये था कि जहन्नुम से बचने का जरिया बने, या ये था कि इसके जरिए मैं जन्नत में पहुंच जाऊं, इसके जरिए मैं रब को राजी करूं। अल्लाह कहता है कि ये सारी चीजों को मैं यहां देखता हूं, और जैसी ये चीजों में दो में से एक मुझे नजर आती है, या तो नेकी या तो बुराई, अगर मैंने देख लिया और देखने के बाद अल्लाह कहता है तूने बुरे नीयत से भी ज़बा किया तब भी ये तुझे ही मुबारक हो, इसका तो कोई नफा ही नहीं रहा। लेकिन अगर तूने अच्छे नीयत से ज़बा किया, अल्लाह कहता है ये तुझे ही मुबारक, गोश्त भी तुझे, हड्डियां भी तुझे, सब कुछ तुझे ही मुबारक। और तूने जो कुछ किया है, अल्लाह कहता है ये मेरे तरफ से हदिया है तेरे लिए, और ये मैंने अपने लिए कबूल कर लिया और इसको मैंने तेरे लिए जमा कर लिया। यानी कि इसलिए हदीस पाक के अंदर फरमाया है, क्या अजीब मसला है। देखो दुनिया में जानवर को ज़बा करने के लिए तक इतना रहम दिली का मामला नबी अलैहिस्सलाम ने फरमाया, अल्लाह ने खुद चींटी को मारने से मना किया है, चींटी को मारने से मना किया। चींटी से बढ़कर वो हलाल जानवर जिसको अल्लाह ने हमें खाने के लिए हुक्म दिया है, अल्लाह ने ये हमारे लिए हलाल किया, एक तरफ मारने से भी मना और दूसरे तरफ अल्लाह खुद कह रहा है कि खाओ पियो, इसको तुम्हारे लिए हमने हलाल कर दिया है। फिर आगे
اس سے بڑھ کر ہمارے لیے اللہ نے وہاں تو حضرت ابراہیم علیہ نبی علیہ السلام کو اپنے بیٹے کو مانگا کہ ان کی قربانی دو، ان کو ہمارے لیے ذبح کرو. انسان کو، ایک بچے کو، ایک بہترین اور خوبصورت حسین بچے کو اپنے لیے مانگا. شریعت نے، اسلام نے، اللہ نے اتنی رحم دلی دوسری طرف بتلائی. نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے تو یہاں تک فرمایا صحابہ سے، اگر ہم جنگ میں ہیں اور جنگ کی حالت میں آئیں، جنگ کی حالت میں اگر ہمارے سامنے کافروں کے بچے آ جائے، کافروں کے بچے آ جائے، لا تقتلوا ولیدا، اللہ کے حبیب نے فرمایا ہرگز انہیں قتل نہ کرو، ہرگز ان کو مارو نہیں، ہرگز ان کے اوپر ہتھیار کو نہ اٹھاؤ. جو معصوم بچے ہیں، جو نابالغ بچے ہیں کافروں کے، اگر وہ جنگ کے مقابلے میں عین جنگ میں تمہارے سامنے آئے، لا تقتلوا ولیدا، کہ ان کے اوپر تلوار نہ چلاؤ، ان کو مارو نہیں، ان کو جو ہے تم نقصان نہ پہنچاؤ. اور آگے فرمایا ایک وہ بھی شخص جس کے بارے میں نبی علیہ السلام نے فرمایا ولا شیخن فانین، کہ وہ جو عمر رسید ہے، بوڑھا ہو چکا ہے، جس کے اندر ہڈیوں میں طاقت نہیں ہے، اگر یہ بھی تمہارے سامنے کھڑا ہو جائے، اس کو بھی نہ مارو، اس کو بھی نہ قتل کرو. اسلام نے، شریعت نے کافروں کے عین جنگ کے وقت میں تمہارے سامنے آ جائے اس کو مارنے سے منع کر دیا. اللہ اکبر، یہ ہے اسلام. اور دوسری طرف دیکھو اللہ کہہ رہا ہے کس کو؟ حضرت ابراہیم علیہ نبی علیہ السلام کو کہہ رہا ہے تم ہمیں کیا کرو، اپنے بیٹے کو ہماری راہ میں تم اسے ذبح کر دو، اسے ذبح کر دو. فلما بلغ معه السعي قال يا بني اني ارى في المنام اني اذبحك فانظر ماذا ترى. کہہ رہے ہیں اللہ کی طرف سے حکم ملا، مجھے اللہ نے خواب میں بتلایا کہ میں بیٹے کو ذبح کروں. بیٹے سے کہہ رہے تو بتا میں کیا کروں؟ تو بیٹا کہہ رہا ہے کر گزریے وہ عمل اور وہ کام جسے کرنے کا حکم میرے رب نے اور تمہارے رب نے، اللہ نے دیا ہے، لہذا اسے کر گزریے. فستجدونی ان شاء اللہ من الصابرین، آپ مجھے صبر کرنے والوں سے پائے گے. یہ اللہ نے کتنی بڑی قربانی مانگی، کتنی بڑی قربانی، اور وہ دینے کے لیے تیار ہو گئے. اللہ کہہ رہا ہے ہمیں وہ پسند آئی، ہم نے اس کے بدل دمبا دے دیا. اور اللہ کے حبیب نے فرمایا اب تم نے اگر اس کو خوش دلی سے دے دیا، ہم عائشہ رضی اللہ تعالیٰ نے فرماتی ہے نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ تم اسے خوش دلی سے دے دو، خوش دلی سے اللہ کے لیے تم نے جانور کو ذبح کر دیا. اللہ کہہ رہا ہے کہ ایسی خوشی ہونا چاہیے تمہیں جس سے بڑھ کر اس دن تمہیں کسی کام میں خوشی نہ لگے، کیونکہ اللہ نے کہا اس دن مجھے تمہاری یہ نیکی ایسی پسند آتی ہے، اس کے مقابلے میں دوسری کوئی نیکی اتنی پسند نہیں آتی. ہمیں بھی چاہیے وہ کرتے ہوئے ذبح جانور کو اللہ کے لیے اتنی دل میں خوشی ہو کہ دنیا میں زمین پر اس دن کوئی اور کام کرنے میں ہمیں اتنی خوشی محسوس ہی نہ ہو. تب قربانی ہوگی، تب وہ عمل جو اللہ نے کہا اس پر اجر ہے، تب اللہ نے جو کہا ہے وہ اجر جس کو دینے کا اللہ نے وعدہ کیا ہے، تب اس عمل کے، اس نیت اور اس ارادے پر جس پر خوشی کے ساتھ کیا جائے گا، اللہ کہتا ہے یہاں پر ہم تمہیں دیں گے. اور ایسی خوشی سے کرنے کا حکم ہے. حدیث میں فرمایا ہے کہ یہاں پر طیبہ فی نفسی، ایسی خوشی تمہیں محسوس ہونا چاہیے، خوش دلی سے کرو. اچھا یہ طیبہ کیا ہے؟ طیبہ جو حدیث میں لفظ آیا ہے یہی قرآن میں پھر دوسری طرف جو ہے نا اللہ نے ایک موقع پر ذکر کیا ہے سورۃ النساء کے اندر، فَانْكِحُوا مَا طَابَ لَكُم مِّن النِّسَاءِ مَثْنَىٰ وَثُلَاثَ وَرُبَاعَ. سورۃ النساء میں پہلے رکوع میں اللہ نے اس کو ذکر کیا ہے، فَانْكِحُوا مَا طَابَ لَكُم مِّنَ النِّسَاءِ مَثْنَىٰ وَثُلَاثَ وَرُبَاعَ. یہاں پر طیبہ کا ہے، وہاں پر بھی طیبہ کا لفظ کہا ہے. قربانی کو خوش دلی سے کرنے کے لیے طیبہ وہاں کا، اور یہاں بھی طیبہ کا ہے. یہاں طیبہ اللہ نے کس لیے کہا ہے؟ اللہ نے کہا تمہیں جو خوشی ہوتی ہے، فَانْكِحُوا مَا طَابَ لَكُم مِّنَ النِّسَاءِ مَثْنَىٰ وَثُلَاثَ وَرُبَاعَ، تمہیں نکاح کرنے میں جو خوشی ہوتی ہے اور نکاح کرتے ٹائم میں جو تمہارے دل اور دماغ خوش ہوتے ہیں، نکاح کرتے ہوئے جو تمہیں فرحت محسوس ہوتی ہے، جو مسرت محسوس ہوتی ہے، جو دل اور دماغ پھول جاتا ہے، اور
ایسے خیالات آتے ہیں کہ جلد از جلد میرا نکاح ہو جائے، جس کا نہیں ہوا ہے وہ کوشش کرتے ہیں جلدی کرنے کی، اور قریب جلدی جاؤ، 2 سال نہیں 1 سال، 1 سال نہیں 6 مہینے، 6 مہینے نہیں 4، اور 4 نہیں 2، 1 ہفتہ، کوئی کہتا ہے کہ جتنا جلدی ہو جائے، یعنی انسان اس کے لیے اتنا خوش ہو جاتا ہے، وہ بھی اس کے رشتہ دار بھی، وہ بھی اس کے دوست بھی، وہ بھی اس کے اڑوس پڑوس کے لوگ بھی، یہ سارے کے سارے لوگ اچھلنے لگ جاتے ہیں، اتنی بڑی خوشی کہ نکاح ہو رہا ہے، نکاح کرنا ہے، نکاح ہے۔ یہاں پر جو اللہ کے نبی نے فرمایا کہ نکاح جو تمہیں اس طرح خوش کر دیتا ہے، ایسی ہی خوشی سے، ایسے ہی اچھل کر اور ایسے ہی اللہ کے سامنے اپنے آپ کو رکھ کر تم اللہ کے لیے جانور کو خوش دلی سے قربانی کرو۔ یہ طیبہ فیہا نفسی۔ پھر آگے اللہ نے فرمایا پھر کیا ہوگا؟ اس کے بعد اللہ کے حبیب نے فرمایا تم نے اس پر جانور پر چھری چلائی، وہ چلانے کے بعد تم نے جب سے اس کو مارکیٹ سے لایا، مارکیٹ سے لانے کے بعد سے جو چارہ کھلایا، جو پانی پلایا، جو اس کی خدمت کی، یہ ایک طرف، پھر وہ جانور نے جو کچھ چارہ کھا لیا، کھانے کے بعد جو اس نے پھر اس کو باہر نکالا، جو ٹوائلٹ کی، اس نے جو پیشاب کیا، پیشاب کے لیے جو تم نے پانی پلوایا، پانی پلایا ہوا پانی، اور پھر اس کے بعد جو جانور نے پی کر پانی کو باہر نکالا، وہ پیشاب اور وہ اس کی استنجا، یہ دونوں چیزوں کو اللہ کے حبیب نے فرمایا۔ اما عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہے اللہ کل قیامت کے دن جب میزان میں نیکیوں کو تلوائے گے، جو جانور کی اس نے خدمت کی اور جو جانور کی اس نے پرورش کرنے کے لیے کھلوایا پلوایا، اور جو جانور کو جو کچھ چارہ کھلوایا، وہ کھلائے ہوا جانور کا چارے کا الگ، اور کھا کر جو ہضم کر کے نکالا جانور نے وہ الگ، وہ گوبر، وہ سب کی سب مٹیریل وہ بھی، اور چارہ بھی، اور جانور کو جو جو کچھ کھلایا وہ سب کچھ، اللہ نے فرمایا حسنات کہ یہ سارے کی سارے اس کے نیکیوں کے پلے کے اندر رکھ دی جائیں گی، اور رکھ کر اس کے نیکیوں کے پلے کو بھاری کرنے کے لیے اللہ پاک اس میں 70 گنا زیادہ اس کے اندر وزن پیدا کریں گا۔ یہ نیکی کائے پر نیکی مل رہی ہے؟ اس کے پیشاب پر، اس کے خون پر، اس کے جو ہے تو ٹوائلٹ پر، یہ سب کی سب چیزیں بھی نیکیوں میں شمار کی جا رہی ہے۔ اللہ اکبر، یہ معمولی نہیں ہے قربانی۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ جانور کے بالوں کے برابر اللہ اس کے نیکیوں میں، نام اعمال میں نیکیاں لکھتا جائے گا، اور قیامت کے دن پھر اس کے لیے اللہ نے کہا کہ میرے پاس تو کچھ نہیں پہنچتا، لیکن دوسری طرف اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ اس کے 3 چیزوں کو محفوظ کر دیتے ہیں، اس کے بال کو، اس کے کھور کو، اس کے سنگ کو اللہ محفوظ کر دیتا ہے۔ قیامت کے دن یہ خود اس کے ساتھ اٹھ کر آئے گا، یہ اپنے آپ کو ایسے آئے گا جیسے ذبح کرتے ہوئے خون سے لبریز رہتا ہے۔ اس لیے حدیث میں فرمایا کہ جب یہ جانور کا خون نیچے گرتا ہے، اس سے پہلے جانور جو ہے اللہ کے پاس پہنچ جاتا ہے، اور اس جانور کے اوپر فرمایا ایک ایک بال اور ایک ایک قطرے کے یود یہ قربان کرنے والے کو اللہ اجر لکھ دے دیتے، ایک ایک قطرے پر اس کی مغفرت۔ اس لیے جانور کو جب ذبح کیا جائے اس کے خون کو بھی تولا جاتا ہے، اس کے خون کا بھی خیال ہے۔ اس لیے علماء فرماتے ہیں تمہیں جانور کو ذبح کرنے میں کچھ احتیاطوں کی ضرورت کرنی ہوتی ہے، جس سے خون بہت زیادہ نکلے جانور کا۔ لوگ اس کے اندر جو ہے بہت ساری غلطیاں کرتے ہیں، قیامت کے دن اس کا خون بھی تولا جائے گا، اور سائنس کے اعتبار سے بھی اگر خون پورا نہیں نکلا جسم سے جانور کے، وہ گوشت انسان کے لیے مفید نہیں، نقصان دہ ہوتا ہے، جلدی خراب ہو جاتا ہے، باس مارتا ہے، بدبودار ہو جاتا ہے، اور انسان کے لیے بھی نقصان دہ ہوتا ہے۔ اس لیے حدیث میں ایک طرف فرمایا کہ اس کے خون کو محفوظ کیا جاتا ہے، جتنا خون نکلے گا اتنا زیادہ اجر، اور جتنا خون نکلے گا اتنا زیادہ وزنی پلے میں، اور جتنا خون نکلے گا اتنی مغفرت کے جو ہے تو اس کے لیے اللہ کی طرف سے اعلانات پہ اعلانات۔ اس لیے کہا کہ جانور کے سامنے تمہیں چاہیے کچھ غلطیاں اس کو نہ کرے جس سے جانور کا خون جو ہے تو کم نکلے۔ اور خون کم کیوں نکلتا ہے؟ فرمایا اس لیے کہ جانور کے سامنے تم اگر چھری کو تیز کرے گے، اس سے جانور کا خون سکڑ جاتا ہے، اس سے جانور کا خون کم نکلتا ہے۔ اور دوسری چیز فرمائی کہ جو جانور کے سامنے جانور کو ذبح کیا جاتا ہے، جانور اس کو دیکھ کر اپنے آپ کے اندر وہ دہشت اور وہ وحشت لے لیتا ہے، وہ شعور اس کے اندر ہے، جو وہ شعور وہ عقل نہیں ہے جو انسان کی ہے، لیکن شعور اتنا ہے، سمجھ اتنی ہے، کیونکہ ہم تم دیکھتے ہیں اگر بڑا کھڈا ہو ہم اگر اچھل کر جاتے ہیں، یہ جانور اس میں کودتا نہیں ہے۔ اگر جو جانور کھانا کھاتا ہے اس کے مقابلے میں اس کے بالمقابل دوسرا کھانا ہم اس کے سامنے رکھ دیں وہ کھاتا نہیں ہے، اس کو اتنی سمجھ ہے، اس کو اتنی عقل ہے، گرم اور نرم اس کو یہ پتا ہے، آگ اور برف اس کو اس کا بھی پتا ہے، اس کو بارش اور ٹھنڈی اس کا بھی اس کو پتا ہے، دھوپ اس کا بھی اس کو پتا ہے، پانی اس کا بھی، یعنی سب کچھ اس کو علم ہے۔ تو کہا ہے جانور کے سامنے دوسرے جانور کو ذبح نہ کرو۔ جب جانور یہ دیکھتا ہے وہ سکڑ جاتا ہے، اندر سے اس کا خون سوکھ جاتا ہے، آنسو کی شکلوں میں باہر آتا ہے، اور سائنس
بھی कहती है, और गम के मुकाबले में जब बंदा रोता है उसका खून आंसू बन जाता है, ये वाइट आंसू बनकर खून इंसान के जिस्म से बाहर निकलता है, ऐसी जानवर का भी खून इंसान के जिस्म से आंसुओं की शक्ल में निकलता है, जिससे खून घर जाता है, जिससे खून सूख जाता है और जिससे खून रगों में रह जाता है, जिसके वजह से हमने ज़बा किया वो पूरा खून बाहर नहीं निकला, न निकलने की वजह से कम सवाब मिला, और नफे में जो गोश्त हमें मिला है वो हमारे लिए फायदेमंद नहीं रहा, वो खराब होने की अलामत है। ऐसे बहुत सारे वजूहात हैं, वक्त नहीं है तुम्हें बताने के लिए, लेकिन हमें चाहिए जानवर के। नबी अलैहिस्सलाम ने एक साहबी को देखा, जानवर को लिटाया, उसके सामने छुरी को तेज करने लग गए। नबी अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि तुम ये क्या कर रहे हो, क्या जानवर को 2 दफ़ा मौत दोगे, क्या जानवर को 2 दफ़ा तुम्हें मारना है, क्या जानवर को 2 दफ़ा तुम कत्ल कर रहे हो? तो उन्होंने कहा या रसूल अल्लाह, मैं तो अभी ज़बा करा ही नहीं उसको, अभी तो मैं उसको ज़बा करने के लिए तैयारी कर रहा हूँ। तो नबी अलैहि सलाम ने फरमाया कि हरगिज़ नहीं, जब तुम जानवर को लिटाओ तो उसके सामने छुरी को तेज़ ना करो, क्योंकि जब तुम छुरी तेज़ करते हो, एक मौत उसकी वो होती है जो अपनी आंखों से देखता है, और दूसरी मौत वो जिस वक्त तुम उसके ऊपर छुरी चलाते हो। मेरे भाइयों, नबी अलैहिस्सलाम ने जानवर पर मौत तक भी इतने रहम करने का हुक्म दिया। ये है शरीयत, ये है इस्लाम, और ये है अल्लाह का हुक्म। तो मेरे भाइयों, अल्लाह कब अल्लाह इब्राहिम अलैहिस्सलाम के हाथों अपने बेटे को ज़बा करने की इजाज़त देता? नहीं हो सकता है, लेकिन अल्लाह ने ये करने के लिए आखिरी हाथ तक उन्हें कहा कि कर बतलाओ कि तुम दे सकते हो कि नहीं दे सकते हो। इब्राहिम तो इब्राहिम थे, उन्होंने कर दिखाया, और आखिरी हद तक उन्होंने ज़बा के लिए अपने आप को लगाया। नहीं चल रही छुरी तो छुरी को फेंक दिया और कहा कि छुरी तुझे क्या हुआ है जो तू चलती नहीं है? छुरी ने कहा मुझे उस रब ही ने जो है तो मना किया है, और उस रब ही ने रोका है जिस रब ने तुम्हें ज़बाह करने का हुक्म दिया है। और अल्लाह ने यह कहा अगर तू चल गई और तूने रग को काटा तो तुझे मैं जहन्नुम की आग में डाल दूंगा, लिहाजा मैं जहन्नुम की आग से डर कर अपने आप को चलाने से रोक रही हूँ। वो छुरी उसको समझ आ गई थी जहन्नुम की आग, और वो छुरी उसने कबूल कर लिया अल्लाह के हुक्म को, उसने मान लिया अल्लाह को। और मेरे भाइयों, इब्राहिम नबी अलैहिस्सलाम ने भी अल्लाह के हुक्म को माना, इस्माइल ने भी अपने हुक्म अल्लाह के हुक्म को माना, सब ने माना। हम भी देखो उन्हीं के पैरोकार है, हम भी उन्हीं के मानने वाले हैं। क्या हम नहीं मान सकते? हम भी मानते हैं, लेकिन रस्म ही हम मानते हैं। दिल में आया तो किया, दिल में नहीं आया तो नहीं किया। दुनिया में खुश दिल में कुछ आया तो कर लिया, नहीं तो नहीं कर लिया। हमने तो महफूज करने को, अपने आप को, अपने माल को, अपनी ताकत को, अपनी दिमाग को, इसको जमा कर रखने को पसंद किया। अल्लाह के हबीब ने फरमाया जो माल को रोक कर रखता है हम उसको ज़ाया कर देते हैं, जो अपनी ताकत को दीन से लगा कर उसको सर्फ नहीं करता और खर्च नहीं करता हम उसकी ताकत को घटा देते हैं। जो जान अल्लाह कहता है हमने दी है वो हमारे लिए, और जो माल हमने दिया है वो हमारे लिए खर्च नहीं करता। अल्लाह कहता है कि वो अपनी जान को, अपने माल को ज़ाया कर रहा है। ऐसी जैसा कि एक बर्फ है वो पिघल रहा है, चाहे तुम खाने में लो या न लो वो पिघल रहा है, खत्म होना है। अल्लाह कहता है जिंदगी तुम्हारी भी खत्म होगी, आखिरकार तुम भी मिट जाओगे, जमीन से तुम्हारा ताल्लुक खत्म और जमीन के नीचे तुम्हारी निस्बत जुड़ जाएगी। अल्लाह कहता है इससे पहले तुम्हें चाहिए कि जो हम मौके दे रहे हैं उसका तुम फायदा उठाओ, उससे तुम वो काम करो जो रब कहता है। आज ये मौका मिला है, कल नहीं मिलेगा, आइंदा साल हमें पता नहीं मिलेगा या नहीं मिलेगा जानवर की कुर्बानियों का दिन देखने। आज हमें चाहिए, आज भी है कुर्बानी, कल भी है कुर्बानी। हम आज भी तरतीबें बनाए। इतना बड़ा नफ़ा अगर 4,000, 3,000, 10,000 अगर बकरा ले इसमें अगर हमें मिल रहा है तो मेरे भाइयों क्या ये सस्ती सौदा नहीं है जन्नत में जाने का? या कोई यूँ कह दो अल्लाह कह रहा है, फरिश्ते कह रहे हैं और हमारे नबी ने कहा जन्नत का टिकट है 4,000, 1,500 से लेकर 15,000, 12,000 के बकरे तक के लिए ये टिकट इतने में बिक रहा है कोई जन्नत में जाने वाला? है कोई? ये सेल और ये दुकान जो खुली हुई है जन्नत के टिकट की वो आज भी खुली है और कल भी खुली है, इसके बाद बंद है। इस शक्ल से, इस रास्ते से और इस टूर से जाने वाली शक्ल बंद हो जाएगी, फिर दूसरी और शक्लें अल्लाह की और खुली रहेगी। लेकिन हम पता नहीं जब तक रहेंगे या नहीं रहेंगे जिंदा, इसलिए आज मौका है, इसका फायदा उठाओ, माल को और अपनी जान को सही तरीके से लगाओ, कर्ज ले लेकर ही क्यों ना हो, आज ये है घर डालो, क्योंकि मौका नहीं जिंदगी देंगी बार बार। आज अल्लाह ने मौका दिया है, हम माल का इंतजाम कर सकते हैं आसानी से, जान माल को अल्लाह के लिए लगा सकते हैं। मेरे भाइयों, थोड़ी सी मोहब्बत दिल में अल्लाह और उसके रसूल की, हज़रत इस्माइल और इब्राहिम की थोड़ी सी तस्वुरात को दिल में अकेले में बैठकर सोचे, इतना बड़ा वो अमल कर सकते तो क्या हम जानवर नहीं ज़बा कर सकते? वो भी किस लिए? वो भी हमें वापस अल्लाह लौटाएगा और उसके बदल हमें जन्नत में वो नेकियां देगा जिसका हम गुमान नहीं कर सकते। तो मेरे भाइयों, अल्लाह से दुआ है अल्लाह पाक हमें कुर्बानियाँ करने की सही मायने में तौफीक अता फरमाए। तकबीर तशरीयात के जो 3 दिन है अल्लाह इसमें हमें सही मायने में जमात के साथ नमाज़ें पढ़ने की तौफीक अता फरमाए।